السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا بیان شروع کرتے ہیں۔ کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا؟ آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ گیا کہاں؟ ام کان من الغائبین، فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا۔ دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابع، تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں، تمام کے تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، غصے میں بیٹھے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا۔ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرو، اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں کرتا آدمی۔ ہم نے سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، تاجروں نے چھوڑا، ذمہ داروں نے چھوڑا، افسروں نے چھوڑا، ڈاکٹروں نے چھوڑا، حتیٰ کہ پیر اور مولویوں کے تو کام کا ہی نہیں رہا قرآن کریم۔ ہماری تو یہ اللہ کا قرآن جڑے کاٹتا ہے، لے دے کر مردوں کے کام کا رہ گیا۔ فرمایا ہدہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں، چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں، آیا نظر کے نہیں جی؟ کہیں نظر آیا ہدہد کے نہیں جی؟ فرمایا ذبح کر دوں گا، یا کوئی معقول وجہ آ کر کے بتلائے گا۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آنے دو۔ آیا ہے ہدہد،
سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں. ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟ خدا کی قسم مسلمانوں ہد کے بیان کو سنو اور اپنے گریبان میں چھاتی پاؤ اور جھانک کر دیکھو. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی میں کھانا کھانے لگ گیا، دانا کھانے لگ گیا، مجھے پیاس لگ گئی تھی پانی پینے چلا گیا، یا میں راستہ بھول گیا بھٹک کر دور چلا گیا اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی. خود آ گیا، آ کے بیان شروع کرتا انی وجدتم اے سلیمان علیہ السلام اے بادشاہ انی وجدتم راحتا تملکہم، اے بادشاہ بڑی عجیب خبر لایا ہوں، اللہ اکبر، بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں. انی وجدتم راحتا تملکہم، میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے. انی وجدتم راحتا تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. سبحان اللہ، ہدہد کا بیان دیکھو، بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے، اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے. کہتا ہے میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا. انی وجدتم راحتا تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے، اللہ اکبر، اس کا ملک ہے، اس کی بادشاہت ہے، تخت پر بیٹھی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہدہد نے، قرآن کریم بھی ایک ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں، علماء کی جوتیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے. اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے. بنبئی یقین او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اور مسئلہ حل کیا پہلے ہدہد نے. فمكث غير بعيد، دور نکل گیا میں، دور چلا گیا میں. فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. میں اسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں. ایسی خبر دوں گا، ایسی بات بتاؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، ایسے حالات بتاؤں گا. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سچی بات بتاؤں گا، پکی بات بتاؤں گا. اے سلیمان علیہ السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں. اب اس نے آ کے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے. تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے دو، ہوا ہی کرتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں، ہو کیا گیا؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو نے دیر کیوں لگائی؟
بات آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں. میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کے وہاں کیسے لوگ ہیں, کیا ہو رہا ہے. یہ بات بتا کر کے ہدہد ترکھان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر. کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں. پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے. کہتا نہیں. پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے, تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کل بات کیا دیکھی, عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا. وجدتها قومها يسجدون للشمس, میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا سورج کو, میرا جگر پھٹ گیا. سورج کے پجاری ہیں, سورج کو خدا مانتے ہیں, سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے, سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں. پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا, مجھے تکلیف ہوئی, اسی لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے. اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا, مگر تو کہتا نہیں, یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ترکھان پکھی اچھا, پرندہ اچھا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. ہائے قربان جاؤں ہدہد پکھی پرندے, تیری عقل پہ قربان جاؤں, تیری سمجھ پہ قربان جاؤں, تیرے فہم و ادراک پہ قربان جاؤں. تو ہے تو پرندہ. کہنے لگا پوجا بھی غیر کی کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ راستہ سب سے اچھا ہے. جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں, کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا, اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا. شراب پیتے عمر گزر جائے, کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا. بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے, کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا. شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ہدہد کہتا میں دیکھ کر آیا ہوں, معلومات کر کے آیا ہوں, میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں. سورج کی پوجا ہو رہی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے. جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی, ہدہد کو بری لگی, کیڑی مکوڑوں کو بری لگی, وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے, اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے. یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا ہو میاں, جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا. ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا, راضی پہ بڑھنے سے بیسی سانس کو کیا. یہ بات نہیں, بیماری بڑھتی. اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی وی پھیل سکتی ہے, چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے, تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ.
ہے شیطان نے ان کو. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ جی ہاں اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا. كنت من الكاذبين. ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے. اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے، ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے. آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے. وہ کیسے گم کرتے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علی وعدونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر. پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے. میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں، مزار والی کا تھیٹر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈھپڑا طبلہ سرنگی کیوں؟ خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے. حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی، اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمہ لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا. بیٹھا ہے انتظار میں. بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے میں پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں. یوں لکھا علماء کرام نے بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہ نہیں کر رہی تھی. اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں کرا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں. یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. سر بھی تو ایسے ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں. ویسے ہی الحمدللہ ہم کو دال کا شریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، اسکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالٹا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو، ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں لو، بیٹھے بیٹھے کس کا
بعد ریل چلائے ہی نہیں. ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی, سورت سبا کے نام سے. 22ویں پارے میں یہ سورت ہے. اللہ اکبر. اتنے طاقتور لوگ تھے, 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے. جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا, یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی. بلقیس اٹھی. عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. بے عقل بادشاہ, بے عقل وزیر, بے عقل امیر, بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے. جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو. بلقیس اٹھی ہے, اس نے اپنے وزراء کو, اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا. سمجھدار عورت تھی, ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا. میری بات ساتھ نہیں دیکھی, اتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے. کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا. وزیر اکٹھے کیے. اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں, یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بلقیس نے اپنے وزراء, اپنے سفراء, اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری, اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں, اور میرے وزیروں, میرے سفیروں اور میرے ممبروں, بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے. ذرا غور کرو, ذرا سوچو, ذرا سمجھو, ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے, بادشاہ بھی ہے, وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ. وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ, یا کہتا ہے خدا کے پجاری بنو, سورج کی پوجا چھوڑو, چاند کی پوجا چھوڑو, احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو, جو سورج کا بھی خالق ہے, تمہارا سب کا خالق و مالک ہے. یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو, ورنہ جنگ قبول کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں, تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے, اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا. کہنے لگے قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. کہنے لگے دلی دلی کیسے بول رہی ہے؟ تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں؟ تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے, ملک کا پتا ہے. ہم تیری رعایا ہے, ہم تیری قوم ہے, ہم تیرے پیچھے ہیں. نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید, رگڑ کے رکھ دیں گے, پیس کے رکھ دیں گے, تباہ کر دیں گے. تو اعلان جنگ قبول کر لے, تو گھبرا نہ, ہم کتنی طاقتور قوم ہے. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. بلقیس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی, پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں, اپنے وزیروں سے منوا لوں, اپنے سفیروں سے منوا لوں, اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں. ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا. اور آج کسی
की खोपड़ी में ये बात नहीं आती। कौम को कौम कोई नहीं समझता, मिल्लत को मिल्लत कोई नहीं समझता, बिरादरी को बिरादरी कोई नहीं समझता। हजरत बल्कीस की उम्मीद के खिलाफ हुआ। उम्मीद ये थी कि ये मेरी बात की तारीफ करेंगे कि भाई बात लड़ना अच्छा नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ऐलान जंग कबूल करने के बजाय उनकी तबलीग कबूल करेंगे, अल्लाह की वहदानियत को मानेंगे, अल्लाह पाक को एक माबूद और उसी की परस्तिश की जाएगी। कौम पड़ गई उल्टी, कौम का मिजाज बिगड़ा हुआ, ताकतवर कौम। ये लिखा मुफस्सिरीन ने कि एक एक आदमी की खुराक भी कई कई मन थी। शुक्र है उस जमाने में खत्म का रिवाज नहीं था, नहीं तो दो ही मौलवी सारा मुल्क खा जाते हैं। सारी कौम बिगड़ उठी। हम ताकतवर हैं, कुव्वत वाले, नहनु उलू कुव्वत। कुरान करीम के अल्फाज पर गौर करो। अल्लाहु अकबर। बल्कीस की दानाई के अल्लाह पाक ने कुरान करीम में तारीफ की है। पार्लियामेंट में खड़े हो करके कहने लगे क़ालत इन्नल मुलूक, क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। कहने लगे और पागलों वाली बातें न करो। जब दो बादशाह लड़ाई के लिए खड़े हो जाया करते हैं और जो दो बादशाह की जब लड़ाई हुआ करती है, लड़ाई और फसाद मिटा करता है, वजालू इज्जत अहलिहा अज़िल्ला। अरे इज्जत वाले लोग भी जलील हो जाया करते हैं। बात कही हज़रत बल्कीस अलैहिस्सलाम ने। काफरा तो थी, मुशरिका तो थी, लेकिन अक्ल सलीम रखती थी। कहने लगी लड़ाई अच्छी चीज नहीं, लड़ाई बहुत बुरी है। काबिल लोग जलील हो जाया करते हैं, इज्जत वाले जलील। वजालू इज्जत अहलिहा अज़िल्ला। इज्जत वाले जलील हो जाया करते हैं। लड़ाई बहुत बुरी चीज है, दंगा फसाद बहुत बुरी चीज है। अरे औरत ने तो ये बात कह डाली कि लड़ाई अच्छी चीज नहीं। और आज हर मर्द, हर समझदार आदमी दो लड़ते हुए को उंगली तो मार देगा, खबर शाबाशी, बहना नहीं। कभी कोई ये सलाह नहीं देगा आपस में रस जाओ, ठह जाओ, सब्र कर जाओ, अपनी हलाल कमाई कचहरी वालों को ना खिलाओ, पुलिस वालों को ना खिलाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, अपने पेट में डालो और ना इनको पालो। और जो ऐसी बात करता है उसकी बात की तरफ वैसे तवज्जो नहीं देते लोग। कहने लगी क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़रियतन। बस्ती का नाम लिया उसने तो शहरों का नाम भी नहीं लिया। कहने लगी जिस बस्ती में दो बादशाह लड़ते लड़ते चले गए वो बस्ती बस्ती नहीं रहेगी, वो बर्बादी हो जाएगी। ये सारा मंजर देखा हुदहुद ने। परिंदा है, परिंदा है, परिंदा, इंसान नहीं। बीए पास नहीं है, मैट्रिक मिडिल पास नहीं है, कॉलेज में स्टूडेंट नहीं रहा ये, न कहीं प्रोफेसर लगा न इंजीनियर लगा। जिनका एक ने क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। कुरान करीम ने उस जिन की तारीफ की जिसने यूं कहा ना, पलक झपकने में ला के दे दूंगा। तुम ये ना समझना कोई मलंग जिन था। कुरान करीम ने पहले बतलाया कि वो था आलिम, इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। हजरत बल्कीस का तख्त मंगा लिया गया, सोई हुई
دیکھی, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھے, اٹھ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے تو ملک دوسرا, حالات دوسرے. فرمایا میں سلیمان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے مجھے تخت شہنشاہی بھی دیا ہے, تاج نبوت بھی دیا ہے, تو نے اس قوم میں شرک پھیلا رکھا ہے, تو شرک کیوں کرتی پھرتی ہے؟ کہنے لگی میرا تو ارادہ پہلے مسلمان بننے کا تھا, میں تو بن گئی, لو مسلمان بن گئی. لیکن ڈنڈے سے مجھے خدا نہ منواؤ, سمجھا کر کے منواؤ, بادشاہ کے روب سے نہ منواؤ. آپ لوگ یہ سوچیں اگر خدا تمام لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ ہر آدمی حق پرست ہو تو وہ اس پہ قادر تھا. جو چوری کے ارادے سے چلے اس کے پیر توڑ دے, جو زنا کے ارادے سے چلے اس کی آنکھ پھوڑ دے, اس پہ قادر ہے وہ. جو ظلم کرے اس کے تخت کو پلٹ دے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر امتحان کیا ہوا, آزمائش کیا ہوئی. تو بلقیس کہنے لگی کہ اللہ کو میں مانوں گی مگر مجھے سمجھاؤ بھی صحیح. سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ ڈنڈا نہیں چلایا کرتے, ہم سمجھایا کرتے ہیں. کہنے لگی دیکھو سورج کتنا چمکیلا, کتنا نور ہے اس میں, سارے جہان کو منور کرتا ہے, سبحان اللہ, کتنا بہترین خدا ہے. سلیمان علیہ السلام نے حوض بنوایا جنوں سے اور اس کے اوپر شیشہ بچھا دیا, اور حضرت بلقیس سے کہا کہ اس حوض کے اوپر سے چلو. اور بلقیس چلنے لگی, نیچے شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا, تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی میں چلی گئی ہوں. سلوار کو یوں اوپر کو کرنے لگی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتی ہے؟ قرآن کریم کہتا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا, بندلیاں بھی اس کی ننگی ہو گئی, اوپر سلوار کر لی. کہنے لگی پانی میں بھیگ جائے گی میری سلوار, میری سلوار پانی میں بھیگ جائے گی. فرمایا پی گیا پانی. نیچے بیٹھ کر کے یہ جو شیشے پہ بلقیس نے ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کو پانی لگا ہی نہیں. نظر تو آتا ہے پانی, تو کہنے لگے کملی نیچے پانی ہے, شیشے میں سے پرتاؤ پڑ رہا ہے. خدا اور ہے, خدا کی تجلیات کا پرتاؤ سورج میں پڑ رہا ہے. سمجھایا اس کو, کہنے لگی اب میں مان گئی کہ واقعی چاند سورج کا خدا, تیرا خدا, میرا خدا, سارے جہان کا خدا کوئی اور ہے. خدا کے سوا اور کوئی چیز کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سارے انبیاء کرام کی قرآن مجید کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل حافظ چاند ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.